شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھٹک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔